بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے اس امپورٹڈ حکومت کو، اور دوسری جانب نواز شریف کی واپسی سے متعلق ایک اہم تفصیل سامنے آئی ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر ایک بھاری بوجھ رکھنا چاہتے ہیں، لادنا چاہتے ہیں، اور یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان پر اعتماد ہے اور ہر پاکستانی کو اعتماد ہونا بھی چاہیے۔ تو اب یہ ایک جو فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی کا، اس پر اب ان کی جانب سے ایک کارروائی کی جا رہی ہے، اور ایک نئی اپیل تیار کی جا رہی ہے۔ بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو زیر اقتدار صوبے ہیں، اور ریاست ہے آزاد جموں کشمیر کی، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان صوبہ ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب، ان کی جانب سے وفاق کا گھیراؤ کرنے کا جو اعلان کیا گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں، عمران خان کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور عمران خان نے بڑا واضح یہ کہا ہے کہ معاشی مسائل کے لیے قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو دہرایا ہے عمران خان نے، اور کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے پیش نظر پاکستانیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، شاید اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے برے معاشی حالات رہے ہوں جتنے آج ہیں، اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اخبار اور میڈیا ہاؤسز کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم خطرے کے کس کنارے پر کھڑے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عوام کو آگاہ نہیں کر رہے، وہ اپنے لفافے لے کر خاموش بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کو بتاؤں گا کہ حالات کدھر ہیں، خدا نخواستہ اور یہ کدھر جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ ساری معاشی ٹیم کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جو معیشت ہے اگر وہ تباہ ہو گئی تو طاقتور فوج نے سوویت یونین کو بھی ٹوٹنے سے نہیں بچا پائی تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پر نیچے آ گیا تو فوج سوویت یونین کو ٹوٹنے سے نہیں بچائی۔ عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا جزو ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ہماری عدلیہ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ججز کو جس مقام پر بٹھایا ہوا، اگر خدا نخواستہ ملک اسی تیزی سے نیچے چلا گیا تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا مجھے حیرت ہے پاکستان کی کاروباری برادری کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کیا ایسے نظر نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ سارے اپنے اپنا جو پیسہ ہے وہ لے کر بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے مفاد کو دو پر لگایا ہوا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید 10 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے نوید کا، اور ملزم نوید کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جے آئی ٹی کے سربراہ غلام محمود ڈوگر خود عدالت میں پیش ہوئے۔ سی سی پی او لاہور پولیس کی طرف سے ملزم کا عبوری چلان بھی پیش کیا گیا، جس میں پولیس کی جانب سے ملزم کے قبضہ سے موٹر سائیکل بھی برآمد کی ہے، اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم نوید کو مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جے آئی ٹی کے حوالے کر دیا ہے، اور 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد دوبارہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 3 ملزمان اب تک گرفتار ہو چکے ہیں، اور غلام محمود ڈوگر اس کی تفتیش خود کر رہے ہیں، اور ان کی عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، بیان ریکارڈ کیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ غلام محمود ڈوگر اس وقت تو چودھری برادران کا یا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کا کار خاص ہے، کیا وہ عمران خان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں جو عمران خان جن کو خود بھی تسلیم کرتے ہیں، جس میں غلام محمود ڈوگر سے بھی گلہ نہیں ہے، اور ان کی ایک بات ہے کہ ان کی کوارڈینیشن ہے، اور عمران خان سے گاہے بگاہے سی سی پی او لاہور کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور وہ ان کو سارے معاملات سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اقتدار جو صوبے ہیں، ان کی جانب سے واجب الادا فنڈز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، آزاد جموں کشمیر اور پنجاب کے وزراء خزانہ نے وفاقی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان، آزاد جموں کشمیر کے وزیر خزانہ عبد المجید خان اور وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے اسلام آباد میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کو متعدد خطوط لکھے جس میں اپنے مالی مسائل سے آگاہ کیا اور ان مسائل کو حل کرنے کی درخواست کی، لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے رواں مالی سال کے لیے
13 खरब रुपए के बजट का ऐलान किया है। बजट में पीटीए चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम और तरक्याती स्कीमों पर सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज की गई है, जबकि ये मनसूबे तकमील के करीब हैं, लेकिन बदकिस्मती से वफाक जो हमारा हक है वो फंड नहीं दे रहा। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई इमदाद नहीं मांग रहे। महमूद खान ने कहा कि उनकी सूबाई हुकूमत को उस वक्त मुश्किलात का सामना है जब से अप्रैल में पीडीएम की हुकूमत आई है। उन्होंने कहा कि आज वफाकी हुकूमत को खबरदार कर रहा हूँ, हमें वाजिबात हमारे पैसे दिए जाएं जो कि हमारा हक है, हम आपसे खैरात नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि जमशुदा कबायली इलाकों के लिए फंड्स जारी करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा जमशुदा कबायली इलाकों के लिए फंड्स जारी ना करना ख़तरनाक है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत ने इलाकों के बजट में कमी कर दी है जिससे हालात ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला का मौजूदा बजट 60 अरब रुपए है, जबकि इन इलाकों के लिए हमारी ज़रूरत 85 अरब रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जमशुदा इलाकों में सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए मुख्तस 4 अरब 50 करोड़ रुपए और बेघर अफराद के लिए 17 अरब रुपए अदा नहीं किए जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पीटीए की हुकूमत के दौर में वफाकी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तस किए गए तमाम मनसूबों को ख़त्म कर दिया गया और इस इक़दाम के तहत सूबे के लिए मुख्तस फंड्स में नुमाया कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत हमें खुद मुख्तार गारंटी भी नहीं दे रही, हम किसी तीसरे फरीक से कर्ज ले सकें, हम कहाँ जाएँ। महमूद खान ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के तबाहकुन असरात से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए देने का वादा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, उन्होंने भी कहा कि पाक चीन राहदारी जो सी पैक के तहत गिलगित बल्तिस्तान में एक भी ऐसा मंसूबा शुरू नहीं किया गया कि हमारे इंतजामी यूनिट के लिए मतलूबा बिजली पैदा की जा सके। उन्होंने कहा कि इलाकों को घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, डीजल जनरेटर चलाने के लिए भी पैसे ख़त्म हो गए हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं किया जा रहा। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इज़हार किया कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए गंदम की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि अब बिजली और गंदम का बंदोबस्त कहाँ से करें, और इसकी भी मजम्मत की है कि 40 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स देने का जो हमारा हक था वो हमें नहीं दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। इसी तरह जो सूबाई वज़ीर ख़जाना पंजाब हैं, उन्होंने भी, क्योंकि टैक्स जो है ये एक वफाकी एक चैप्टर है, टैक्स इकट्ठे करता है, भले सूबों में इकट्ठे होते हैं लेकिन वो वफाक को एफबीआर को जाते हैं। जब हर सूबे से आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, आप सारे पैसे जो रेवेन्यू है वो आप इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो आप वफाक में लेके बैठ जाते हैं और आप सूबों में तकसीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह मामलात नहीं चलते। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में मुराद अली शाह ने यहाँ तक कह दिया था, क्योंकि उनके मुंह को तो पैसा लगा है, उनको पैसे उनके दिए जा रहे थे, वो मजीद उस पर पैसे मांग रहे थे, और जिस पर उन्होंने फिर ये दावा किया था कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स का जो पैसे हैं वो हम आपको नहीं देंगे, हम टैक्स अदा नहीं करेंगे, ये इस हद तक चले गए थे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर जो 3 सूबे हैं और एक जो रियासत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर हमें हमारा हक ना दिया गया तो हम नेशनल असम्बली के बाहर बैठेंगे, हम धरना देंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपने डिस्प्यूट को ले जाने का कहा गया है, और इस हवाले से भी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। जबकि नवाज शरीफ के हवाले से कानूनी रिलीफ लेने का जो मामला है उस पर नवाज शरीफ की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं अपने वकला को कि जैसा तैसा हो, पहले मुझे रिलीफ दिलवाएं। अब नवाज शरीफ क्योंकि इंतहाई डरपोक हैं, वो उनको ये पता है कि अगर वो पाकिस्तान वापस आ गए और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपनी जो आइनी और कानूनी जो उनका एक ज़रूरत है और अदलिया की जो गैरत है वो इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि एक शख्स, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये फरमाया कि एक शख्स, और इसी बेंच ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फरमाया कि एक शख्स पूरे निज़ाम का खिलवाड़ करके चला गया, पूरे निज़ाम को धोखा दे के बाहर चला गया, और वो हमारा मुजरिम था और हमें बताया ही नहीं गया, और वो चला गया और अपीलें खारिज कर दी। अब अजलास एक हुआ और तमाम आला ओहदेदार मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जमा थे। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर अदालतों से मुझे रिलीफ, पहले एडवांस रिलीफ मिलता है तो फिर वापसी मुमकिन होगी, और अगर एडवांस रिलीफ नहीं मिलता तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। नवाज शरीफ को बताया गया कि पहले आपकी अपील दायर होगी, आप सरेंडर करेंगे, अपील दायर होगी, और अपील दायर होगी तो तब जाके आपकी सज़ा सस्पेंड होगी, और फिर उसके बाद अपील पर नोटिस होंगे, बहस होगी।
ایک دفعہ آپ کو اگر گرفتار ہونا بھی پڑا تو بعد میں سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ میری اپیل آپ دائر کریں میری غیر موجودگی میں، اور میری سزا سسپینڈ کروائیں، اور پھر مجھے واپس پاکستان آنے کا کہا جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسا ہے، وزیر قانون کو کہا ہے جو آپ کو دل کرتا ہے آپ کریں، آپ کو جو جن وکیلوں سے مشاورت کرنی ہے آپ کریں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میری اپیل بھی پینڈنگ ہو اور مجھے گرفتار بھی کیونکہ اگر ہائی کورٹ نے نیب کو کہہ دیا گرفتار کریں تو پھر نیب کیا کرے گا؟ نیب تو کچھ نہیں کرے گا۔ اب چونکہ یہ ساری ذمہ داری آتی ہے آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے کندھوں پر کہ عامر فاروق صاحب کیا اس معاملے پر نواز شریف جو اس طرح ایکسٹرا آرڈینری ریلیف چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ماضی میں ریلیف دیکھے ہیں ہم نے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے 50 روپے کے سٹامپ پر ان کو جانے دیا تھا، اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ دن بھی یاد ہے جس دن یہ کہا گیا تھا کہ یہ مر گئے تو کیا ہوگا، کون گارنٹی دے گا۔ تو چونکہ ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ملا ہے، سلمان شہباز واپس آئے ان کو ملا ہے، اسحاق ڈار کو ملا، تو پھر نواز شریف تو ان سب کا جو NRO 2 کا بانی ہے، جس کو جو معاہدہ کرنے والا شخص ہے دوسرے فریق کے ساتھ، یہ NRO 2 لینے والا اور وہ دینے والے تھے۔ اب وہ جو ان کی جانب سے فرمائش کی جا رہی ہے، کیا آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اتنا بڑا جو ان کی خواہش کا بوجھ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ آئین اور قانون اور جو عدلیہ کا ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور جو صرف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتا ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دے گا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔